یعنی اللہ کی ذات نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے جو گناہوں سے لچ پچ ہے، جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میرا بندہ جو ساری زندگی میری نافرمانی کرتا آ رہا، میں نہیں چاہتا کہ یہ بندہ اسی گناہوں کے سبب میرے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ پروردگار نے یہی چاہا اور ہمیں معاف کرنے کے بہانے تلاش کیے۔ ان معاف کرنے کے بہانوں میں سے ایک سب سے بڑا بہانہ ماہ مبارک رمضان ہے، جن کی راتیں بھی افضل، جن کے دن بھی افضل، جن کے ساعت بھی افضل، جن کے منٹ بھی افضل۔ میں تو یوں کہوں کہ اگر کوئی بندہ فقط کوئی تسبیح نہ پڑھے، کوئی ذکر نہ کرے، فقط وہ روزہ رکھ کے سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سونا بھی تسبیح کے مثل کر دیتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے فرشتوں ذرا اتنا تو بتاؤ میرا بندہ یہ کر کیا رہا ہے؟ کیا پروردگار اس نے روزہ رکھا ہے؟ کہا وہ تو میں جانتا ہوں اس نے روزہ رکھا ہے، لیکن روزے کے بعد کر کیا رہا ہے؟ تو وہاں پر فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ روزہ رکھ کے سو گیا ہے، اس نے سحری کری، نماز فجر پڑھی اور پھر سو گیا، اس لیے ہم نے کاغذ اور قلم نہیں اٹھایا، کیونکہ عمل کرتا تو میں ان کا عمل لکھتے، ان کی نیکیاں لکھتے، یہ کوئی نیکیاں کر لیا کیونکہ سو گیا ہے۔ اچھا پروردگار کا حکم آتا ہے، اے فرشتوں اس کا سونا، یہ جو ابھی روزہ رکھ کے میری رضا کے خاطر یہ سو گیا ہے، روزہ رکھ کے سو گیا ہے، میری اطاعت کرنے لگا ہے، تو ابھی اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کرتے، اور اس کی جو سانس لے رہا ہے ایک ایک سانس کو تسبیح کے برابر شمار کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ کس لیے اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ یہی تو چاہتا ہے، میرے حبیب کی امت ہے اور حبیب کے محبوں کی محب ہے، تو اس لیے اللہ چاہتا ہے اس کے سنے کوئی گناہ نہ ہو، جب میرے پاس آ جائے تو گناہوں سے پاک ہو کر میرے بارگاہ میں آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تو واقعی ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماہ مبارک رمضان نصیب کیا۔ ماہ مبارک رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور انہی مہینوں میں سے ابھی ہم 2 عشرے آج کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے، 2 عشرے ختم ہو جائیں گے، پھر تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، تو ہم جب 2 عشرے ختم کر چکے ہیں، ابھی تک بھی ہم اگر اس نیند یعنی غفلت کی نیند سے نہیں اٹھے اور ابھی تک ہم گناہ معاف نہیں کروا سکتے، تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ ہم کون ہو سکتا ہے ہم سے بڑا بدبخت کہ اس ماہ مبارک رمضان میں بھی ہم اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکیں؟ یقیناً بڑا خوش نصیب ہے وہ۔ عید بھی اس بندے کے لیے ہے جس نے اسی ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہ بھی بخشوا لیے، اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ وعدہ بھی کر لیا کہ پروردگار آئندہ ماہ مبارک رمضان تک میں نے کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اور آج کی رات کون سی رات ہے؟ ایک رات لیلۃ القدر کی گزر گئی، 19ویں شب، اب آج 21ویں شب ہے، تو آج بھی لیلۃ القدر کی ہی رات ہے۔ تو اسی لیلۃ القدر میں نے ایک روایت بھی پڑھی، لیلۃ القدر میں کرتے کیا ہے؟ قرآن کھولتے ہیں اور کھول کر اپنے سر پر رکھتے ہیں یا بلند کرتے ہیں، اور
واسطے دیتے ہیں جو زیادہ معصومین کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک آیت اللہ نے جملہ حسن زادہ عامری نے کہا کہ یہ جو تم آیت قرآن کا کھول لیتے ہو شب قدر میں، جب یہ قرآن کی جو بھی آیت ہو نا، آپ دیکھا کریں کہ آج میں نے کیونکہ کوئی دیکھ کر کھولتا نہیں ہے، جیسے ہی وہ وقت آ گیا کہ قرآن اٹھا لیا بس اسی کے بھی کھول لیتا ہے جو نصیب. حسن زادہ عامری آیت اللہ، ایک بہترین آیت اللہ، با عمل با کردار آیت اللہ نے جو جملہ کہا کہ یہ جب تم قرآن کھولنے لگو، جتنی آیتیں یعنی ایک پیج سے دوسرے پیج کے، چاہے وہ 3 آیتیں ہو 10 آیتیں ہو، پورا سال انہی آیتوں کا تکرار کریں کہ اللہ نے میرے لیے لکھا کیا ہے. اگر اسی آیت میں عذاب کا ذکر ہے تو سمجھیے اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے کہ اپنی گناہوں کی معافی طلب کرو اور خود کو عذاب قبر سے بچا لو. اور وہاں پر اگر رحمت کی آیتیں ہیں، نعمت کی آیتیں ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اسی راستے کو اپناؤ. یہ ہمارے لیے تو ہم ماہ مبارک رمضان میں ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور اللہ کے آگے سب کے لیے سے توبہ کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. بالخصوص میں تو یوں چاہوں گا کہ لیلۃ القدر واقعاً بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو لیلۃ القدر کو پا نہ سکے. آ رہی ہے سونا ہے، سوتے ہوئے گزارے لیلۃ القدر کی رات. پوری زندگی بندہ سو رہا ہوتا ہے، جب پوری زندگی سو رہا ہوتا ہے تو پیٹ نہیں بھرتا، تو ایک شب اگر اللہ کی رضا کے لیے وہی بندہ جاگ کر اللہ کی رضا کے لیے جاگے اور اپنے گناہ معاف کروائے تو کتنا خوش نصیب ہے. اب چونکہ ہمارے قلوب گناہوں کی وجہ سے کالے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دلوں پر نصیحتیں عمل نہیں کر رہی. کوئی بھی نصیحت ہو، قرآن کی نصیحت ہو، ائمہ معصومین کی روایت ہو، کوئی بھی ایسا نہیں کری. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ دل زنگ شدہ ہو گیا ہے. ابھی یہ زنگ کب ختم ہوگا؟ میرے استاد محترم قبلہ آیت اللہ علیہ منیر حسین عسکری صاحب مدث اللہ علی جو اس ٹائم ان میں مدرسے کے پرنسپل ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ ختم ہو جائیں اور تمہاری جو دل زنگ شدہ ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل تیری سیاہ ہو گئی ہے اور چاہتے ہو کہ یہ سیاہی ختم ہو جائے، تو اللہ کے آگے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور توبہ نصوح کرو جو تمہاری دلوں کی زنگ کو ختم کر سکے. یہ توبہ کا ذریعہ اور توبہ کو ہم نے ہلکا سمجھا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ سے مانگ لیں، اللہ ہی دینے والا ہے ہر چیز. اللہ توبہ بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، دعائیں اللہ قبول کرنے والا ہے، گناہ کو معاف کرنے والا اللہ ہے، رحمت نزول کرنے والا اللہ ہے، برکت نزول کرنے والا اللہ ہے. اسی رب کے آگے کیوں نہ جھکی جس نے پوری کائنات بھی بنائی اور پوری کائنات بنائی ہے تو کن کی محبت میں بنائی. لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو پوری کائنات نہ بناتا. ان کی محبت میں کائنات بنائی.
اب جن کی محبت میں کائنات بنائی، آگے فرماتے ہیں لولا علی لما خلقتک، حدیث قدسی ہے کہ میں اگر علی کو خلق نہ کرتا، میرے حبیب تجھے بھی خلق نہ کرتا. آگے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا، میں فاطمہ کو نہ بناتا تو یا محمد نہ تجھے بناتا یا علی نہ تجھے بناتا. یعنی یہاں پر مختصراً اسی جملے کو میں کوٹ کروں کہ کائنات جن کی محبت میں اللہ نے بنائی، جن کی محبت میں اللہ نے پوری کائنات بنائی، وہ کائنات کے سردار بھی اسی اللہ کے آگے سجدہ کر کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کیوں نہ جھکے اللہ کے آگے؟ جس اللہ کے آگے انبیاء کا سردار بھی جھکتا رہا، جس اللہ کے آگے ہمارا اور آپ کا امام المتقین، مشکل کشا امام علی بن ابی طالب بھی اسی اللہ کے آگے سجدہ کرتا رہا اور سجدے میں جا کر کہتا رہا ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی الجنہ. بہت تیری عبادت تیرے خوف جہنم کی خوف سے نہیں کر رہا. ما عبدتک خوفا من نارک، تیرے جہنم کی خوف سے میں تیری عبادت نہیں کر رہا. ولا طمعا فی الجنہ، نہ مجھے جنت کی لالچ ہے، بلکہ میں تجھے لائق عبادت سمجھ کر تیری عبادت کر رہا ہوں. تو خدا تعالیٰ کرے کتنی معرفت ہے اللہ کی حضرت علی علیہ السلام کو، کتنی. اور اسی امام نے نہج البلاغہ میں ہمیں وصیت فرمائی ہے. کون سی وصیت؟ ہمیں سے ہے کوئی جو امام علی بن ابی طالب کو نہ مانتا ہو؟ ہے کوئی یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہے جو امام علی بن ابی طالب کو نہ مانتا ہو. میں کہتا ہوں اگر امام علی بن ابی طالب کو مانتے ہو تو امام کی وصیتوں کو بھی مانا کرے کہ امام نے ہمارے لیے کیا حکم فرمایا، امام نے ہمیں نجات کا کون سا ذریعہ بنایا ہے. تو امام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے نفوس کی قیمت جنت ہے. توجہ کیجیے گا، ہے چھوٹا فرمان لیکن اس کا مطلب بڑا ہے، مطالب بڑا ہے. مولا نے فرمایا تمہارے نفوس کی قیمت جنت ہے. یعنی مولا نے کم قیمت بتائی، کم. اسے کہتے ہیں نا بھائی یہ چیز کتنے میں ملتی ہے، اس کا کم از کم ریٹ بتائیں، کم از کم ریٹ. اور مولا نے اسی کم از کم ریٹ میں بتایا کہ تمہارے نفس کی قیمت کم از کم جنت ہے. اس کو کم قیمت پر مت بیچو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم اس نفس کو کس طرح بیچ لیتے ہیں؟ ڈکے کے بعد مولا نے کہا جنت کا یہ اس کی قیمت جنت ہے اور ہم 100 روپے میں بیچ دیتے، 500 روپے میں ایمان بیچ دیتے. یہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہمیں کوئی شخص کہے کہ بھائی میں تجھے فطرہ دے رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں یا خود دے رہا ہوں، آپ مستحق تک پہنچائیں. اگر اس کو خود دیا گیا 1000 روپیہ، ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہے، نفس پر اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ 1000 روپے ملا ہے، زیادہ 1 لاکھ نہیں ملا، 10 لاکھ نہیں ملا، 1 کروڑ نہیں ملا، 1000 ملا ہے خود کا کہ تم نے حقدار تک پہنچانا ہے. ہم ایماندار اتنے ہیں کہ پہلے تو ہم وہ 1000 خود ہی کھا جائیں گے، اتنے ایماندار ہیں. اور کہیں گے کیا کہ ہم سے زیادہ کوئی مستحق ہو سکتا ہے کیا؟ اگر ہم پہنچائیں گے بھی تو کرتے کیا ہے؟ کم از کم آدھا تو کھائیں گے.
یہ ہمارا ایمان ہے، یہ امتحان ہے ہمارا۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور انہی چارگاہ کے سامنے ہمیں جانا ہے؟ کل کس منہ سے جائیں گے؟ جب چودہ کے سامنے جائیں گے اور انہوں نے پوچھ لیا کہ کون ہو؟ امام سے پوچھا تھا نا، کون ہے؟ کون ہے آپ؟ کہا ہم جو ہے نا آپ کے شیعہ ہیں۔ بولا ہم تو آپ کے شیعہ ہیں۔ کہا کون سی نشانی آپ کے اندر پائی جاتی ہے کہ تم ہمارے شیعہ ہو؟ ہم نے اپنی گربان میں کبھی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ دوسروں کے عیوب بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اپنا یعنی میں یوں کہوں کہ اپنے دوسروں کا ایک عیب جلدی نظر آ جاتا ہے، اپنے لاکھ عیب نظر نہیں آتے۔ تو کیا واقعاً ہم مولا کے ماننے والے ہیں؟ واقعاً ہم مولا کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں؟ واقعاً مولا کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ اور ہم نے اصل مقصد غرض خلقت انسانیت کو بھلا دیا۔ وہ کون سے تھی؟ میں نے میری آیت میں نے تلاوت کی ابتدا میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پروردگار نے کہہ دیا میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ مجھے چھوڑیں، میں یوں کہوں کہ آج جمعہ ہے نا، مجبور کیا گیا ہے ہمیں کہ ہمیں نماز جمعہ پڑھنی ہے۔ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، چلو ہم نے سجدہ کر کے واپس آنا ہے، یہ مجبور کیا گیا ہے، وَإِلَّا ہم دل سے نہیں آتے۔ آگے قرآن کو میں تم ساتھ نہیں، اگر دل سے نماز پڑھنے آتے نماز جمعہ، تو کیا یہ جمعہ فقط ماہ مبارک رمضان میں آتا ہے؟ باقی مہینوں میں نہیں آتا؟ تو باقی مہینوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں امام بارگاہیں خالی ہوتی ہے؟ کیا صرف نماز جمعہ ہم پر لازمی ہے؟ باقی نمازیں کہاں چلی گئی؟ نماز فجر کہاں چلی گئی؟ نماز ظہر کہاں چلی گئی؟ نماز عصر کہاں چلی گئی؟ نماز مغرب کہاں چلی گئی؟ نماز عشاء کہاں چلی گئی؟ یہ عبادتیں کہاں چلی گئی؟ کیوں ہم اللہ کی عبادت سے اتنا دور بھاگ رہے ہیں؟ کل کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ جن ائمہ کو مانتے ہیں، جن معصومین کو مانتے ہیں، میں عرض کرتا چلوں بخدا کم از کم ان کی بھی مانا کریں، پڑھیں، وصیتیں پڑھیں۔ رسول خدا کی وصیت نماز کے بارے میں کیا ہے؟ توحید کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا؟ عدل کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا؟ نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ روزہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ سارے ہم ہی سنائیں گے کیا آپ لوگوں کو؟ یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کتابیں بھی خریدیں اور یاد بھی کریں اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے صحیح۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے، دین جبر کا نام نہیں ہے۔ اگر کل تم سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ شیعہ کیوں بنے، کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ہمارے آبا و اجداد شیعہ تھے۔ تو آپ کی تو کوئی اس میں حکمت ہے ہی نہیں۔ کسی سے بھی پوچھیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس راستے پہ چلو، وہ کہتے ہیں ہم کیسے چلیں؟ ہمارے آبا و اجداد کی رسومات ہم کیسے چھوڑیں؟ ہمارے آبا و اجداد ویسے کرتے نہیں تھے، وہ رسومات ہم کیسے چھوڑیں؟ قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، تمہارے باپ دادا تو کچھ جانتے نہیں تھے، وہ تو جاہل تھے۔
ان کی رسومات کو پکڑا ہوا ہے تم لوگوں نے. کل اگر کسی نے پوچھ لیا کہ تم مولا علی کے محب کیسے بنے, مولا علی کے چاہنے والے کیسے بنے, کیا تم نے کچھ اپنی طرف سے ریسرچ کیا ہے, مطالعہ کیا ہے, تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہے ہمارے پاس ایسی دلیل کہ فطرت نے بھی کہا تھا من مثلی ہے مجھ جیسا, تو اللہ نے اس کے پر جلا دیے تھے, کوئی جواب نہ دے پایا تھا. اور اگر آپ بھی کہیں چونکہ ہم حسینی ہیں, اور خود امام حسین نے پوچھ لیا تیرے اندر کون سی نشانی حسینیت کی پائی جاتی ہے, یہ مجھے بتائیں. کربلا کا مطالعہ کریں, امام حسین کربلا میں کیا کر رہے تھے. آپ سیرت چاہتا معصوم کی سیرت کریں. آج امام وقت اگر پردے غیب میں ہے تو وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال, ہمارے اعمال ہیں. اچھا, امام کی بڑی شکایت ہے ہم سے, بڑی شکایت. بتاؤں کون سی شکایت ہے؟ ہر وقت, یہ تو مولا کائنات بھی روز محشر آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ ہر وقت امام علی بن ابی طالب کو ہم بلاتے ہیں. ہر وقت جب بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے یا علی مدد کہتے ہیں نا, اگر کسی مومن سے ملتے ہیں یا علی مدد. کبھی ہم نے امام وقت کو, جس کی ہم رعیت ہیں, جو وقت کا امام ہے, ممات جو بھی, یعنی جو ابھی اس وقت ہمارا وقت کا امام ہے, ہم اس کو کبھی ہم نے بلایا ہے, اس کو کبھی اس کو آواز دی ہے, کبھی آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے فقط اتنا ہی کہہ دیں السلام علیکم یا بقیت اللہ, کبھی کیا ہے ہم نے؟ اپنے وقت کو کبھی سلام, وقت کے امام کو کبھی سلام دیا ہے؟ کسی مرچ سے نہ کرا اور نطفے کی بیٹا سے محبت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے نماز تہجد ہو, چاہے وہ رات کے 12 ہو, چاہے وہ 1 بجے ہو, یا رات کے 2 بجے ہو, یا 3 بجے ہو, اٹھ کر سب سے پہلے ہم اس کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم. یہ محبت کی نشانی بتاتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تجھے اٹھتے ہی کوئی اور کام کیا نہیں, تجھے سلام کیا. یعنی یہ آپ محبت ان سے اٹھ کو محبت کی نشانی بتلاتے ہیں. جو مجھ جیسا نہ کرا انسان ہے, کبھی سوچا ہے کہ اٹھتے ہی ہم اپنے وقت کے امام کو سلام کریں؟ کبھی نہیں. کس امام کا ضرور ہو, کس امام آ جائے, ہم تو تیار ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے نفوذ کو چھوڑ دیا ہے, کھلے عام چھوڑ دیا ہے. ایسا نہیں گرامی, یہ وقت ہے, آج لیلۃ القدر کی شب ہے, تو اللہ سے توبہ کریں, یقیناً توبہ کریں. اور اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کتنی گناہ کیے ہیں ہم نے, ہم تو کتنی پائیں گے. بچپن سے لے کر آج تک ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں. اب آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے, یقین مانے اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ معاف کر دے. انشاءاللہ وہ بڑا غفور رحیم ہے اور وہ جلدی معاف کرتا ہے. ثواب پڑے محمد و آل محمد کی ذات پر.